السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے گرامر کے حصے میں وہ ہے کافیہ اور ردیف۔ ٹھیک ہے جی، یہ بڑی آسان سی چیز ہے، یہ صرف آپ کو ایم سی کیوز میں آئے گی۔ اس کو مطلب ان کے نام یاد کر لیں اور ان کا جو ریئیکٹ ہے وہ یاد کر لیں تو انشاءاللہ آپ کو یہ چیزیں ایم سی کیوز میں ساری آسان ہو جائیں گی۔ کافیہ، کافیہ کا مطلب ہوتا ہے پے در پے آنے والا۔ ٹھیک ہے، تعریف اس کی کیا ہے جی؟ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں۔ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں۔ اس کے بعد ہے اب اس نے آپ اس کے اندر آپ نے بس اتنا ہی یاد کرنا ہے بس۔ ٹھیک ہے، اس کا سب سے پہلے اس کا لغوی مطلب یاد کرنا ہے۔ کافیہ کا مطلب ہوتا ہے پے در پے آنے والا، اور اس کی پھر تعریف یاد کرنی ہے کہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں۔ بس اتنا ہی آپ نے یاد کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے ردیف۔ ردیف کا مطلب ہوتا ہے سوار کے پیچھے سوار ہونے والا۔ ٹھیک ہے، سوار کے پیچھے سوار ہونے والا، اور اس کی تعریف کیا جی؟ کافیہ کے بعد آنے والے ہم شکل اور ہم آواز الفاظ ردیف کہلاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اب آپ نے دیکھا کہ جب ہم نے کافیہ کی تعریف کی تو ہم نے لفظ ردیف سے شروع کیا، اور جب ردیف کی تعریف کی تو ہم نے لفظ کافیہ سے شروع کیا۔ ٹھیک ہے، تو یاد رکھ لیں کہ اردو چونکہ رائٹ سے لیفٹ جاتی ہے تو اس میں اردو میں رائٹ سے لیفٹ جب چلیں گے تو پہلے کافیہ آئے گا اور بعد میں ردیف آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو اس کی تعریف بھی ایسے یاد کر لیں کہ جب آپ کافیہ کی تعریف کریں تو آپ نے کہنا ہے کہ ردیف سے پہلے آنے والے ہم آواز الفاظ کو کافیہ کہتے ہیں، اور جب آپ ردیف کی تعریف کریں گے تو آپ نے کہنا ہے کہ کافیہ کے بعد آنے والے ہم آواز اور ہم شکل الفاظ کو ردیف کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو آسان لفظوں میں یہ بات یاد رکھ لیں کہ کوئی بھی غزل آپ پڑھیں اور اس کے اینڈ میں آپ کو ایک ہی جیسے سارے لفظ نظر آ رہے ہوں، تو ہے تو ہے تو ہے تو ہے، ایک ہی لفظ نظر آ رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں جو ہے وہ ردیف موجود ہے۔ اور اگر آپ کوئی ایسی غزل پڑھتے ہیں جس کے اینڈ میں ایک ہی لفظ تو مسلسل نہیں چل رہا ہوتا بلکہ اس کے اینڈ میں ایک جیسے الفاظ جن کا ساؤنڈ سیم ہوتا ہے وہ چل رہے ہوتے ہیں، جس طرح کہ جانا، آنا، کھانا، پینا، سونا، اب یہ سارے الفاظ ایک جیسے ہیں، تو جس غزل کے اینڈ میں یہ الفاظ چل رہے ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اینڈ میں جو ہے وہ کافی آیا ہوا ہے، اور جس غزل کے اینڈ میں ایک ہی لفظ بار بار استعمال ہو رہا ہو تو اس کا مطلب کیا ہوگا کہ یہاں پر ردیف آیا ہوا ہے۔ تو اس کے بعد ہمارا جو ہے وہ مطلع اور مقطع ہے، بس یہ ہمارے دو باقی رہ گئے تھے، اس کو بھی اسی طرح سمجھ لیں، بڑا ہی آسان ہے۔ مطلع کا لغوی مطلب ہوتا ہے طلوع ہونے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، مطلع کا مطلب کیا ہے؟ طلوع ہونے کی جگہ، یہ آپ کا ایک ایم سی کیوز ہے، طلوع ہونے کی جگہ۔ اس کے بعد اس کی تعریف کیا جی؟ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو۔ غزل یا قصیدے کا وہ پہلا شعر جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو۔ اب یہاں پر یاد رکھ لیں، غزل کا وہ پہلا شعر جو ہم کافیہ اور ہم ردیف ہو، ٹھیک ہے، تو وہ کہلائے گا مطلع، اور اگر غزل یا قصیدے کا پہلا شعر ہم کافیہ اور ہم ردیف نہ ہو تو وہ صرف پہلا شعر کہلائے گا، وہ مطلع نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد یاد رکھیں کہ مطلع میں کافیہ کا ہونا شرط ہے۔ یہ ایک آپ کا چھوٹا سا ایم سی کیوز ہے، اس کو آپ یاد رکھ لیں کہ مطلع کے اندر کافیے کا ہونا شرط ہے۔ یہاں پر مطلب یہ ہے کہ مطلع جو ہے وہ ردیف کے بغیر تو ہوتا ہے لیکن کافی کے بغیر مطلع نہیں ہوتا۔ غزل کے مطلع کے اندر یا اس کے غزل کے قصیدے کے مطلع کے اندر کافیے کا ہونا جو ہے وہ شرط ہے۔ یہ آپ کو ایم سی کیوز آئے گا کہ غزل کا جو مطلع ہوتا ہے اس کی شرط کیا ہے، تو آپ نے اس میں کہنا ہے کہ اس کی شرط کیا ہے؟ کافیہ، یعنی کافیہ کے بغیر مطلع نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے، ردیف کے بغیر مطلع آ جاتا ہے، کافیہ کے بغیر مطلع نہیں آتا۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہے جی ہمارا حسن مطلع۔ ٹھیک ہے، حسن مطلع کی جسٹ آپ جو ہے وہ تعریف تیار کر لیں کہ حسن مطلع کیا ہوتا ہے؟ اصل مطلع کے بعد آنے والا شعر۔ ٹھیک ہے، حسن مطلع کیا ہوتا ہے؟ اصل مطلع کے بعد آنے والا شعر حسن مطلع کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس کے بعد ہمارا آخری ہے مقطع۔ مقطع کا لفظی مطلب ہوتا ہے کاٹنے کی جگہ یا کٹ جانے کی جگہ۔ ٹھیک ہے، یہ دونوں آ سکتے ہیں، قاطع سے یہ لفظ نکلا ہے، عربی کا یہ لفظ ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے کاٹنا۔ ٹھیک ہے جی، تو مقطع کا مطلب ہوتا ہے کاٹنے کی جگہ یا کٹ جانے کی جگہ۔ یہ بڑی آسان ہے، سب سے آسان یہی ہے۔ اس کی تعریف کیا ہے جی؟ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر، غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر جس میں شاعر اپنا نام یا اپنا تخلص استعمال کرے۔ ٹھیک ہے، تو اسے کہتے ہیں مقطع۔ اب دوبارہ سن لیں، اس کے ساتھ جو نوٹ ہے میں اس کو اکٹھا کر کے پڑھ رہا ہوں کہ غزل یا قصیدے کا وہ آخری شعر
جس میں شاعر اپنا نام یا تخلص استعمال کرے تو اسے مقطع کہتے ہیں، اور اگر استعمال نہ کرے تو اس کو صرف آخری شعر کہیں گے، اس کو مقطع نہیں کہیں گے. ٹھیک ہے جی. یہ اب ہمارا جو ہے وہ علم بیان اور علم بدیع جو ہے وہ مکمل ہو چکا ہے. تو اس کے بعد نیکسٹ جو گرامر کا ہے انشاءاللہ اس کو کریں گے. والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.